یعنی آپ اپنے آپ سے، میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ یہ جو ہم آل محمد کا اتنے بڑا ہیریٹیج لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر آپ کا اور میرا کوئی کاپی رائٹ ہے؟ ان سب کے اوپر کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس وقت جتنے بھی مومنین ہیں ان کے حقوق محفوظ ہیں، ان کے علاوہ کسی کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ نہیں برادران عزیز، قرآن ہو، نہج البلاغہ ہو، صحیفہ کاملہ ہو، یہ سارا ہیریٹیج آپ کا اور میرا، اس پر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے۔ جتنا آپ کا اس کے اوپر حق ہے اتنا ہی دوسرے مسلمانوں کا اس کے اوپر حق ہے، اتنا ہی دوسری اقوام و ملل کا اس کے اوپر حق ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو۔ آپ پیش تو کریں، 8ویں امام کا دن بھی آئے گا، آپ ذرا غور کیجئے 8ویں امام کے اس جملے پر، اور بس میں منزل مصائب سے قریب ہو جاؤں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، ذرا سنیے، امام کہتے ہیں اللہ رحم کرے اس شخص کے اوپر، اس بندے کے اوپر جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے۔ احیا کا مطلب آپ جانتے ہیں ریوائول، اس کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو ریوائیو کرتا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ کیف یحیی امرکم، اور بہت اچھا کیا کہ اس نے سوال کر لیا کہ مولا یہ بھی تو بتائیے کہ آپ کے امر کو احیا کیسے کیا جائے، اس کو ریوائیو کیسے کیا جائے، اس کو واپس زندہ کیسے کیا جائے۔ امام کہتے ہیں بس اتنا کرو، یتعلموا علومنا، پہلے مرحلے میں ہمارے علوم کو خود سیکھو، اور پھر اس کے بعد ہمارے علوم کو دوسروں تک منتقل کر دو، بس اتنا کر دو۔ اگر تم نے ہمارے علوم کو سیکھنے کے بعد دوسروں تک منتقل کر دیا تو یاد رکھنا لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، جب انہیں ہمارے کلام کے حسن کے بارے میں پتہ چل جائے گا وہ ہمارا بننے میں دیر نہیں کریں گے، وہ ہمارے بننے میں تاخیر نہیں کریں گے۔ تم ان کے سامنے پریزنٹ تو کرو، تم ان کے سامنے بتاؤ تو صحیح وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو بتانی ہیں، وہ یہی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی میں نے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں برادران عزیز، زندگی بہت تیز ہے، زندگی بہت فاسٹ ہے، کام بہت زیادہ ہیں، انسان کے پاس مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ وہ نہیں کر پاتا، نہ کر پائے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایک کام اپنے ذمے پر لے لیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ نہج البلاغہ پوری کی پوری لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، نہ، آپ نہج البلاغہ میں سے خود پک اینڈ چوز کریں، 10 سے 15 اقوال آپ چوز کریں جو آپ کو بہت زیادہ اپیل کریں، ان کے اوپر آپ محنت کریں۔ آپ اگلے 1 سال تک بس اسی کے اوپر کام کرتے رہیں۔ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، فلاں اکاؤنٹ ہے، ڈھمکا اکاؤنٹ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جہاں آپ کے واٹس ایپ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آپ اس کو پریزنٹیبل بنائیے۔ بہت سے افراد پریزنٹیبل بنا چکے ہیں تو انہی کو فارورڈ کیجیے، لیکن گیس ورک نہ کریں، اسپیکولیشن نہ کریں۔ یہ بہت بڑی زیادتی جو اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ایک مولا سے منسوب ایک قول ہے اور اس کے نیچے کوئی حوالہ نہیں لکھا ہوا، اور ایک نے بھیج دیا اور اس کے بعد دوسرے مکھی پر مکھی مارتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے نے 10 کو بھیجا، اس نے آگے 100 کو بھیجا، اس نے آگے 500 کو بھیجا، اس نے آگے 5000 کو بھیجا۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا تبصرہ ہے کہ یا بنو امیہ کے زمانے میں اتنی جعلی حدیثیں بنائی گئی تھیں اور یہ آج کے زمانے میں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں، آپ کے پاس بالکل کوالٹی چیز موجود ہے، آپ اس کے اوپر محنت کریں۔ یہ تھوڑی محنت زیادہ لگے گی مگر اس کے اوپر محنت، اس میں سے آپ 10-15 نکال لیں، 20 نکال لیں، اسی کو آپ کرتے رہیں، اس کا اردو ترجمہ فارورڈ کریں، انگلش ٹرانسلیشن فارورڈ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچنے والا علمی ورثہ ہے، یہ اکیڈمک ہمارا ہیریٹیج ہے کہ جس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ہم خود بھی اس کو سیکھیں اور دوسروں تک منتقل کریں۔